وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کثیرا۔ آج ہمارا آخری پارہ ہے، پارہ نمبر 30۔ پارہ نمبر 30 میں ٹوٹل 36 جو ہیں وہ صورتیں ہیں، اور تمام صورتیں جو ہیں بہت اہم معاملات پر ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان تمام صورتوں میں جو اہم معاملات اور احکامات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 30 کا۔ پارہ نمبر 30 کا جو آغاز ہے وہ سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کی 40 آیتیں ہیں۔ سورہ نبا کا نام نبا رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سورہ نبا کا جو موضوع ہے وہ بھی اپنے سے پہلے جو موضوعات ہیں ان کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کی خبروں کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے قیامت کے مختلف مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ مشرکین مکہ دراصل وقوع قیامت وغیرہ کے تعلق سے بہت مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس سے بڑی خبر قیامت پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود جو چیزیں ہیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، جب اللہ عز و جل نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے تو ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والے اللہ عز و جل کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یعنی کہ وہ اللہ رب العزت جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، تو پھر یاد رکھنا کہ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع کر کے ان میں عدل اور انصاف کرے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ عز و جل کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ یہاں پر سورہ نبا کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی صورت سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کی 46 آیتیں ہیں۔ سورہ نازعات کا نام نازعات رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نازعات رکھا گیا ہے۔
سورت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت اور اس کی حشر مانیوں اور ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مشہور قصہ بیان کرنے کے بعد قیامت کے مختلف مناظر میں سے ایک منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا گیا کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ عز و جل نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو قائم رکھنا جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین جو دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، جس دن قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس کی طوالت سے ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 42 آیتیں ہیں۔ سورہ عبس کا نام رکھنے کی وجہ عبس کے معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کا جو نزول ہے اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مکہ کو دعوت دینے میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار وفادار نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس وقت آمد جو ہے وہ ناگوار گزری، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران مکہ کے مقابلے میں اپنے مخلص اور غریب صحابی پر توجہ دیا کریں۔ صحابہ کرام جو غریب ہیں یا مخلص ہیں، ان پر سرداران مکہ کے مقابلے میں توجہ دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کریم تو سرتاپا نصیحت کا پیغام ہے، یہ کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا، اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم اور معرفت سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں قیامت کی نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے اس دن دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اور یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ تکویر۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 29 آیتیں ہیں۔ سورہ تکویر کا نام رکھنے کی وجہ، تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کویرت سے ماخوذ ہے۔ سورہ تکویر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کویرت اور سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ سورہ تکویر میں اللہ عز و جل نے اس میں بھی قیامت کے مختلف مناظر کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے،
10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی تھی، اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا ذخیرہ عمل لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اللہ رب العزت سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے تمام مراحل انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ دنیا جہان کے لیے بلا کسی تفریق اور امتیاز کے اپنے دامن میں نصیحت اور ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ اس سورت کو پڑھ رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب اس آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر تک زمین پر تڑپتے رہے۔ اس کے بعد اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ انفطار۔ سورہ انفطار جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ سورہ انفطار کا نام انفطار رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفطار کے معنی ہے پھٹ جانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفطار کا نام انفطار رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ انفطار کے معنی ہے پھٹ جانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفطار میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی کہ آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو فراموش کر کے معصیت کشی اور ناشکرے پن پر اتر آیا ہے۔ پھر اس بات کی صراحت بھی کر دی گئی کہ اللہ عز و جل نے ہر بندے کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کہ کرامن کاتبین یعنی کہ معزز لکھنے والے کہا گیا ہے، جو ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور عمل میں بھرپور قسم کی احتیاط جو ہے وہ برتیں اور سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ ہم میں سے بعضوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کر بولنا تو کیا، بول کر تولنا بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد معرکہ خیر و شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانوں کے روپ میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ نہیں سکیں گی، جبکہ ہر چیز کی قوت ابرار و فرما برداروں کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام جو ہیں، جب وہ یہ والی آیت پڑھتے تھے، یعنی کہ بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے، تو یہ اولیاء کرام جو تھے یہ رو پڑتے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بے اختیار روتے، ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے اس آیت کو یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، معلوم نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار جو ہے وہ نیکوکاروں اور صالحین کے ساتھ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور ایک کا یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 36 آیتیں ہیں۔ مطففین نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مطففین کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مطففین
کہا جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو متفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ ابتدائی آیات جو ہیں اس صورت کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے کہ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر تو آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا۔ یہ بھی ایک مہربند صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہربند شراب طہور پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی بنی ہوگی۔ لہٰذا جو محنت کرنے والے ہیں انہیں دراصل اس جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سورت کے اختتام پر ابرار و اخیار کا قابل رشک انجام ذکر کر کے بتایا کہ سیاہ دل اور آلودہ اسیاں کفار ناہنجار جس طرح دنیا میں اہل ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج قیامت کے دن معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا کہ آج ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 25 آیتیں ہیں۔ سورہ انشقاق کا نام انشقاق رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انشقاق کے معنی ہے پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انشقاق جو ہے اس میں بھی آثار و احوال قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت بھی قیامت کے احوال کا احاطہ کرتی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل نے قیامت کے مناظر جداگانہ رنگ میں بیان فرمائے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی تابعداری کرے گا کہ یہی اس کے لیے درست ہے، اور اس دن زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر چھپی ہوئی ہر چیز باہر نکال دے گی اور خود خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی فرما برداری کرے گی کہ یہی اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا جو ہے وہ کڑے محاسبے اور ہلاکت اور تباہی کا مظہر ہوگا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جاتی، لیکن اب کہاں، وہ پہلے ہی اپنے اہل میں خوش و خرم رہ چکا ہوگا، لہٰذا اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سے بس وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر کاربند ہوں گے، اور ایسوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے کبھی منقطع نہ ہونے والا اجر و ثواب جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صالحہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 22 آیتیں ہیں۔ سورہ بروج کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کے متعلق حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 سورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں خندقیں کھدوا کر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وحر ایمان کی چاشنی کہ لوگ مرتے مر گئے لیکن ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، مر گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ مشہور واقعہ ہے کھائی والوں کا۔ واقعہ یہ ہے کہ واقعے کے بارے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا کہ راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ عز و جل دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ عز و جل پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ عز و جل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔
بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اللہ عز و جل تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ ہی رب الغلام کہہ کر مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ لڑکے کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا اور لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا، اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ اب یہ جو آیات ہیں ایمان پر استقامت اور مضبوطی کے بارے میں ہیں۔ ان کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے سورہ البروج میں، یہ جو مذکور واقعہ ہے آیت نمبر 4 میں، یہاں سے یہ واقعہ جو شروع ہوا، جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کون سی؟ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ عز و جل کے اولیاء کرام جو ہیں ان کی کرامات کا بھی ذکر ہے، اور ان کی کرامات برحق ہیں۔ جو لوگ ان کی کرامات کو نہیں مانتے تو پھر وہ اس آیت کے بھی منکر ہوں گے۔ پھر ولایت عمل اور عمر پر موقوف نہیں، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مادر ذات ولیہ تھیں۔ پھر بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے۔ پھر جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ یہ باتیں نہیں مانتے ان کا عقیدہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور بالکل قرآن کے اپوزٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اگر ہم آج بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا کچھ سال پیچھے چلے جائیں، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان پر یہ راز بالکل بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو نظر آتش کیا، بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ بالکل بھی کم نہیں تھا۔ پھر ہمارے سامنے افغانستان، عراق اور گجرات میں جو آگ جلائی گئی، تو یہ آگ جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی کی آگ تھی جیسے کہ اس بادشاہ نے کیا۔ پھر یہاں پر یہ سمجھیے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ کچھ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بتایا کہ گجرات میں جو آگ تھی یا افغانستان میں، عراق میں، یہ ساری کی ساری جو آگ جلا کر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، تو یہ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ مہلک ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کا نشانہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان، بوڑھے، بچے اور خواتین حضرات جو ہیں ان سب کو بنایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ بھی تو آگ ہی ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے۔ جب ان کا دل چاہتا ہے، یہودیوں کا دل چاہتا ہے، اسرائیلیوں کا، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بلا وجہ ہی شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو کرنے والا ہے۔ پھر خیر اور شر کی قوتوں کے انجام کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ کی طاقت اور قوت، محبت اور مغفرت، جلال اور عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا، اور پھر فرعون اور سمود کی ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن مجید کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ طارق۔ سورۃ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 17 آیتیں ہیں۔ سورۃ طارق کا نام طارق رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورۃ طارق کہتے ہیں۔ سورۃ طارق کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق اور والشمس والضحاہا اور ان کی مثل جو صورتیں ہیں وہ پڑھو۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ صورت ختم فرما لی۔ میں نے اس صورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اس صورت کو پڑھا۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی بعث بعد الموت کے حقائق کے بارے میں ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں۔ چنانچہ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور منضبط نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ پھر انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور اس دن ہر کوئی بے بس اور بے کس ہوگا۔ یہ قرآن مجید حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہا ہے، لہٰذا انہیں کچھ مہلت دے دیں، یہ لوگ اللہ سے بچ کر جا ہی کہاں سکتے ہیں۔ پھر آگے اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کے معنی ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی ابتدا میں اللہ عز و جل کے ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات و عنایات کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ البتہ اگر اللہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن سے محو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آخر میں بتایا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی، وہی کامیاب ہوا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے،
یہی پیغام پہلے صحیفوں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 26 آیتیں ہیں۔ سورہ غاشیہ کا نام رکھنے کی وجہ، غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ سورہ غاشیہ کے بارے میں حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا۔ خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ عز و جل نے جہنم اور جنت کے بعض مناظر کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے، وہ محنت سے چور ہوں گے، وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کا کھانا زری کی جھاڑی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی ان سے ان کی بھوک جو ہے وہ دور کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اس دن کچھ چہروں پر نعمتوں کے اثرات ہوں گے، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور قطار میں لگے گاؤ تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے کچھ تکوینی دلائل پیش کیے، جن میں سے ایک عجیب الخلقت جانور اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، پھر ان کا معاملہ اور حساب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈھونڈتے اور ان کی خبر لیتے کہ وہ اپنی راتیں کس طرح عبادت میں گزارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا انداز کیا ہے، وہ اپنے مالک و مولا کے حضور کس طرح روتے ہیں، کس طرح گڑ گڑاتے ہیں۔ چنانچہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی دروازے کے پیچھے سے ایک بوڑھی خاتون کی قرات کی آواز آئی اور وہ رو رہی تھی، اور بہت روتی ہوئی آواز میں بار بار وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی، یہی والی سورہ غاشیہ کی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ وہ بوڑھیا زاروں کتار روتی جا رہی تھی اور یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو دہراتی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک دروازے سے لگا دیا اور خود روتے ہوئے فرمایا، ہاں اے بوڑھی عورت، ہاں اے بوڑھی ماں، مجھے وہ خبر پہنچ گئی ہے، ہاں پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس ضعیف خاتون کا حال تو یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر، جبکہ پوری دنیا آغوش نیند میں پڑی ہوتی ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کر رہی ہے، عبادت اور ریاضت میں جٹی ہوئی ہے اور اطاعت و بندگی کے تحفے گزار رہی ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ نوافل تو بڑی دور کی باتیں ہیں، ہم تو فرائض بھی پورے نہیں کرتے، ہم تو فرض نماز جو ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، تو نوافل ہم نے کیا کرنے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم تو فرض بھی پورے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض بھی پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالحین میں شامل فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اس بڑھیا کے مقابلے میں ہماری ہڈیاں ابھی کتنی مضبوط ہیں، ہماری صحت کتنی اچھی ہے اور جسم کتنا توانا ہے، اس اللہ کی ہم پر کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ آج کل تو حد سے زیادہ نعمتیں ہیں، ہر سہولت ہے ہمارے پاس، شاید اسی لیے ہم اتنا زیادہ اللہ عز و جل سے غافل ہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ان سہولتوں میں کھو گئے ہیں، عیش اور عشرت میں کھو گئے ہیں اور اللہ عز و جل سے دور ہو گئے ہیں، اس کی عبادت سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن
ہمیں اللہ عز و جل کے قریب ہونا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر سوچیں تو اس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ ایک بوڑھی عورت راتوں کو اٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اس کی تلاوت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے اور اللہ کے سامنے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ اور افسوس کہ ہم لوگ تو روتے بھی نہیں ہیں، ہم اتنی سخت باتیں، اتنے احکامات پڑھتے ہیں اور ہماری شکل بھی رونے والوں جیسی نہیں بنتی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ فجر۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں۔ سورہ فجر کا نام الفجر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فجر کے معنی ہے صبح، اور اس صورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے، پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد اور سمود اور فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر 17ویں آیت سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں سے مال کی اور دنیا کی محبت نکال دے، آمین۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، انسان اس وقت پچھتائے گا، لیکن اس وقت یہ پچھتاوا جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آخرت میں ہر چیز ہمارے سامنے ہوگی پھر تو ہم پچھتائیں گے کہ ہم دنیا کی کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کس عیش و عشرت میں تھے۔ 60-70 سال یعنی میکسیمم جو عمر ہے وہ 60 یا 70 سال ہے، تو 60-70 سال کی جو عیاشی ہے اس میں ڈوب کر ہم آخرت کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آخر میں اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے خطاب ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹ جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ بلد۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس صورت میں 1 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ سورہ البلد جو ہے اس کا نام البلد رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بلد کا معنی ہے شہر، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بلد کہتے ہیں۔ صورت کا آغاز اللہ عز و جل کے شہر مکہ کی قسم اٹھانے سے ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے اور یہاں کی فضاؤں میں خرام ناز فرماتے تھے۔ پھر والد اور اولاد کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے اور بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب ملے گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ عز و جل کے احسانات، بے پایہ احسانات کا بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ کیا گیا، جن سے ایمان اور عمل صالحہ کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے، اگلی صورت ہے سورہ الشمس۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 15 آیتیں ہیں۔ سورہ الشمس کا نام شمس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اسی صورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ الشمس کہتے ہیں۔ سورہ شمس کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس والضحاہا اور اس کے مشابہ صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمسی والضحاہا اور والسمائی والطارق اس کی تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس کی ابتدا میں تمہید کے طور پر انسان کے نفس سمیت تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا جو شعور ہے وہ الہام کر دیا ہے۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک اور طاہر رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نابکار قوم کے سیاہ کرتوت کا تذکرہ کیا گیا، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس قوم کو جب عذاب الہی نے اپنی لپیٹ میں لیا تو کوئی ایک فرد بھی نہ بچا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس کے نتائج اور عواقب سے نہیں ڈرا کرتے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ اللیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اللیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور اس کی 21 آیتیں ہیں۔ سورہ اللیل کا نام اللیل رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت اللیل کہتے ہیں۔ سورہ اللیل کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ سورہ لیل جو ہے اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان کی جدوجہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقویٰ پر کاربند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جنتی طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ دوزخی، وہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ نافرمان کیوں نہیں سوچتا کہ جب جہنم کے گھڑے میں گرے گا تو بخل سے بچایا ہوا جو مال ہے وہ اسے بالکل بھی نہیں بچا سکے گا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا کہ جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص اور ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ جمہور مفسرین کے مطابق یہ آیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، جن کا مال جہاد کی تیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ پھر اگلی سورت سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ سورہ والضحیٰ کا نام والضحیٰ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا جو ہے اس میں اللہ عز و جل نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ یہ سورت سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جلالت و شان کے بیان میں اس وقت نازل ہوئی جب وہی کچھ دیر کے لیے رک گئی، جس کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کچھ مغموم سے ہو گئے۔ اس موقع پر ابو لہب کی بیوی جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ الفاظ بھی کہہ دیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ اس پر اللہ عز و جل قسم کھا کر
اللہ عز و جل نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے، جدا نہیں ہوتا، اور رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے، علیحدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہوا ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد محسن انسانیت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کی جو زبانیں ہیں وہ یکلخت بند ہو گئیں۔ بہت خوبصورت اور بہت پیاری یہ صورت ہے۔ اس صورت کی ہر آیت بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہے۔ اس صورت کی جو آیت نمبر 7 ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے اہل علم جو ہیں وہ لغزش کا بھی شکار ہوئے، اور صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات جن میں مقام الوہیت اور مقام رسالت کا پاس نہ رکھا گیا، جس کے باعث امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا ہوا، مفسرین اہل سنت نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچایا۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا ایک اور بہت پیارا اور ایمان افروز ترجمہ یوں کیا ہے کہ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت دے دی۔ پھر اسی اچھوتے انداز میں اگلی آیت کا ترجمہ بھی کیا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ حکم ہوا کہ یتیم پر سختی نہ کیا جائے، یعنی کہ یتیم پر جو سختی ہے وہ نہ کی جائے، اور جو سائل ہے، جو سوالی ہیں، ان کو جھڑکیاں نہ دی جائیں، اور رب کریم کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا جائے۔ یعنی کہ یہ جو سورہ ہے اس کی آخری آیت کتنی خوبصورت، اور اس میں نعمت کا ذکر ہے، یعنی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ مسلمانوں کو اپنی صورت اور سیرت اسلامی رکھنی چاہیے کہ اس میں اللہ کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ پھر میلاد شریف، 11ویں شریف، بزرگان دین کا عرس وغیرہ منانا، یہ سارے بھی بہترین اعمال ہیں کہ یہ حضرات اللہ عز و جل کی نعمت ہیں، اور میلاد اور عرس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اللہ عز و جل کے اولیاء کا چرچا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کوئی بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی بھی شان بلند ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ذکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پر کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو بالکل یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ اس میلاد میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس میلاد شریف میں ہم لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود و سلام کے نذرانے ہیں، گلدستے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کی شان بیان کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگلی صورت ہے سورہ انشرح۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 3 نام ہیں، سورہ شرح، سورہ انشرح اور سورہ علم نشرح۔ یہ تینوں نام اس صورت کی پہلی آیت جو ہے اس سے ماخوذ ہیں۔
اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں مزید یہ مضامین بیان ہوئے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ توڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ پھر مشکلات اور مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا، اور آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ عز و جل پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کی یہ آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ اب دیکھیں کہ مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ وہ تاجدار رسالت ختم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم ماننا۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہیں اور وہ کافر ہی رہے گا۔ یعنی کہ صرف اللہ کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جیسے یہود و نصارہ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان اس وقت ہوں گے سب ہی جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی پکارا جاتا ہے، اس کے بغیر اذان بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ نماز میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ ہر عبادت اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک بلندی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ان کے اسما کے ساتھ کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک بلندی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی وہاں تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہیں ہوگا، یعنی کہ ایمان جو ہے وہ آپ کی یاد کے بغیر ہرگز پورا نہیں ہوگا، اور آسمانوں کے طبقے اور زمین کے پردے آپ کے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ آپ کی یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، اور ان کے ذکر سے جلنے والے ہمیشہ جلتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، آمین۔ اب دیکھیے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 5 اور 6، یہ دونوں ایک ہی طرح کی آیتیں ہیں، یعنی کہ دونوں میں ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اب دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اب یہ آیتیں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اپنے میں سبق رکھتی ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی، کیونکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کی مشکلات کو ختم کرے اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ اب دیکھیے اس کی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 7، کہ تو جب فارغ ہو تو آپ خوب کوشش کرو، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کہ نماز کے بعد خاص طور پر اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے نماز پڑھی اور اٹھ گئے، یہ بالکل اچھا رویہ نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور کوئی بھی ذکر و اذکار کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے نماز کے بعد۔
پھر بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ اور آخری آیت اس سورہ کی، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، اس میں اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اس کا فضل مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اس آیت میں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ والتین۔ سورہ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ والتین اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انجیر کو عربی زبان میں التین کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ والتین کہتے ہیں۔ سورہ والتین کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، سبحان اللہ۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں اس میں انسان اور اس کے عقیدے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ، طور سینہ اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ یہ بتایا گیا ساتھ ہی کہ اگر آدمی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ عز و جل کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو پھر ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب اور جزا کا انکار کرنے والے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو صورت ہے اس کی آیات میں جو قسم کھائی گئی ہیں، سب سے پہلے انجیر کی قسم کھائی گئی۔ تو انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گنٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر زیتون کے بارے میں فرمایا اللہ عز و جل نے ایک اور جگہ پر سورہ مومنون آیت نمبر 20 میں، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے، یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسواک ہے۔ پھر اس کے بعد طور سینین، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینہ اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینہ سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینہ کہتے ہیں جہاں پھل کثرت سے پھلدار جو درخت ہیں وہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ جس جگہ کو نسبت حاصل ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں
عظمت والی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب کی نسبت سے ان کی جو جگہیں ہیں وہ بھی عظمت والی ہیں۔ پھر اس کے بعد امن والے شہر کی قسم کھائی گئی۔ امن والا شہر کون سا ہے؟ امن والا شہر مکہ مکرمہ ہے، یعنی کہ اس آیت میں فرمایا گیا اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت اور شرافت ظاہر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام جو ہیں ان کے مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اسی شہر میں پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے کہ جس کی طرف کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ عز و جل کی کتنی شان اور قدرت ہے کہ اس نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہمیں سے یہ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں تو سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بالکل عیب اور نقص نہیں نکالنے چاہیے۔ جو چیز اللہ نے بنائی تو بلا شبہ ساری اللہ نے بنائی ہے، تو بالکل ان میں عیب اور نقص نکالنے کی ہمیں بالکل بھی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو پھر اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی یہ بات کہ اللہ عز و جل نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو اللہ عز و جل کو بھی پہچان جائیں گے۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل صورت کی شکر گزاری نہ کی، یعنی انسان نے جب اپنی اچھی شکل صورت کی شکر گزاری نہ کی تو اللہ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 6 میں فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے، تو پھر ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی کہ اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ والتین پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اس سے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اسی بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ جب پوچھ رہا ہے کہ میں سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں، تو پھر ہم نے اس کے جواب میں اس آیت میں یہ کہنا ہے کہ یقیناً کیوں نہیں اے میرے رب، یقیناً تو ہی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اگلی صورت ہے سورہ علق۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 19 آیتیں ہیں۔ سورہ علق کا نام علق رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں خون کے لوتھڑے کو علق کہتے ہیں اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا، پھر قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ بتایا گیا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے جو ہیں ان کے بارے میں، پھر اس کے بعد آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی بالکل بھی جو پرواہ ہے وہ نہ کریں۔ اب دیکھیے کہ اس صورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے اور دوسری آیت، پہلی آیت جو ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان، دوسری ہے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اب ان آیات کے شان نزول میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور پہلی جو 5 آیتیں ہیں وہ پڑھی گئیں، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے اس رب کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو صورت ہے سورہ علق، اس صورت کی ابتدائی 5 آیتیں وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ ان آیات کے ذریعے اعلان نبوت کیا گیا۔ ان آیات مبارکہ میں جہاں پہلا حکم ہی حصول علم کے پروسیس سے
کے پروسیس کے پہلے مرحلے یعنی پڑھنے کے حکم سے ہوا، وہاں پہلی آیت میں اللہ کے رب اور خالق ہونے کے بیان کے ساتھ ساتھ علوم کی دو اہم شاخوں عمرانیات اور تخلیقات کی طرف اشارہ بھی فرما دیا گیا۔ دوسری آیت میں علم حیاتیات، تیسری آیت میں علم اخلاقیات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اسلام کا تصور علم بڑا وسیع ہے، اور جب اسلام طلب و حصول علم کی بات کرتا ہے تو وہ سارے علوم اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو انسانیت کے لیے سود مند اور نفع رساں ہیں، اور اس سے مراد صرف روایتی مذہبی علوم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں زمین اور آسمان کی تخلیق میں تدبر و تفکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی تدبر و تفکر آگے چل کر جدید سائنس کی بیس بنا ہے۔ اس کے بعد اس امت کے فرعون ابو جہل کی بدترین حرکت اور اس کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے اور پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی نعوذ باللہ پلاننگ کرتا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے کہ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ اللہ عز و جل کو معبود اور مسجود۔ اس میں پھر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آخر میں سورت کے آخر میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی ان نازیبا حرکات سے باز نہ آئے تو ہم اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ قدر۔ سورہ قدر مدنی ہے اور ایک قول کے مطابق مکی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ قدر کا نام القدر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت اور شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہتے ہیں۔ اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پوری صورت ہے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا پہلی آیت میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے بہت سے فضائل ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور یہ سورت بھی شب قدر کے فضائل کے بارے میں ہے۔ شب قدر شرف اور برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام جو ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حدیث میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ عز و جل اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا جو کہ ہم شب قدر میں پڑھتے ہیں وہ والی دعا ارشاد فرمائی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح پڑھیے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو
فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، اور یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے مروی ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے 20ویں روزے کے بعد جتنے بھی آخری عشرہ ہے، اور اس کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ وہ ساری راتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ زیادہ تر جو علماء ہیں ان کے نزدیک 27ویں کی رات ہے، لیکن یہ اس کا کسی کو بھی اس کی ایتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ اسی دن ہوگی، وہی رات ہوگی، یعنی کہ 21 ہوگی، 23 ہوگی، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا، کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب اس کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کا یہ بھی وجہ ہے کہ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، اور وہ ہر رات عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے پھر وہ باقی تمام راتوں کی تعظیم بھی نہ کرتا اور عبادت بھی نہ کرتا، اور بس اس ایک رات کو ہی مخصوص کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے، اور عبادت کرنے کی آخری عشرے میں بھی، بلکہ پورے رمضان المبارک میں، بلکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں اگلی جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا گیا کہ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان 1000 مہینوں سے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا، تو اللہ نے یہ آیت جو ہے، یہ جو سورہ قدر ہے یہ نازل فرمائی، اس کی یہ آیتیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا، اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ پچھلی ساری امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی، اور ہم کتنی بہترین امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو
ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی اور عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن مجید افضل ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کی تاریخ جو نزول ہے اس کو یہ عظمت نہیں ملی جو کہ قرآن مجید کو ملی۔ پھر اس کی جو آخری آیات ہیں سورہ قدر کی کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی شب قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ آخری عشرہ جو ہے وہ عبادت میں گزاریے، شب قدر کو تلاش کیجئے تاکہ ہم اللہ عز و جل کو راضی کر سکیں۔ پھر آخری جو آیت کا حصہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے، یہ شب قدر کی تیسری فضیلت ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی کی رات ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی شب قدر عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد والی سورہ ہے سورہ بینہ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بینہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بینہ کے معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ سورہ بینہ سے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سورت جو ہے سورہ بینہ دراصل اہل کتاب کے ایک خیال خام کی تردید میں نازل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، مگر جب وہ بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو وہ ان کی نبوت اور رسالت کے انکاری ہو بیٹھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہی دین مستقیم ہے۔ پھر کافروں کا انجام بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے، اور اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ زلزال۔ سورہ زلزال مکی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ سورہ زلزال کا زلزال نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ زلزال کے معنی ہے ہلا دینا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہتے ہیں۔ سورہ زلزال کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور جو سورہ اخلاص کا پڑھے تو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا، اور آخر میں قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ بتایا گیا کہ جس نے ذرہ بھر نیکی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔